بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کے روح سے میں ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس میں عموماً جو ہم نماز نہیں پڑھتے اس مہینے میں بہرحال تھوڑی بہت نماز ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پڑھیں روزہ رکھنے کے ساتھ۔ نماز کی بابت میں ایک ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کو یہ کم سے کم مجھے بچپن سے ایک ٹرم بتائی گئی ہے نماز کے بارے میں، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اور جب ہمیں شعور آتا ہے کہ ہم نے اب نماز پڑھنی ہے تو جتنی نمازیں کو 20 سال 25 سال سے ہم نے مس کی ہیں اس کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ جی آپ ان نمازوں کو بھی پورا کریں، یعنی جو قضا ہو گئی، جو آپ نے چھوڑ دی، اس کو ایک ٹرم یوز ہوتی قضائے عمری، کہ وہ جتنی 25 سال کی آپ کیلکولیٹ کریں نمازیں، یعنی اگر میں 50 سال کا ہوں یا میں مثلا 30 سال کا ہوں اور 25 یا ایسا یعنی 15 سال سے شعوری عمر میں آپ پہنچے، اور میں بالفرض آئی ایم 40 ایئرز آف ایج، مجھے اب ہوش آئی، تو 25 سال کی نماز وہ کہتے ہیں جی آپ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک پرانی نماز بھی ایڈ کر لیں تاکہ وہ ساری نمازیں ہو جائیں۔ قرآن کا جو ایک بڑا خوبصورت مقام ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، اور میں انسپائر کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس مہینے میں نماز کی کوشش کی ہے وہ پچھلی نمازیں پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تمام کے تمام گناہ صرف معاف نہیں کرتا ان کو، بلکہ نیکی میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے اللہ جس نے اپنے آپ کو قرآن میں انٹروڈیوس کیا۔ تو جب ہم قرآن کے طالب علم بنیں گے، ہم قرآن کو چاہیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اب یقین کریں جو اللہ کا کانسیپٹ معاشرہ ہم کو دیتا ہے اللہ اس کے بالکل برعکس کھڑا ہوا ہے، یعنی وہ سراسر رحمت ہے، سراسر شفقت ہے۔ وہ ہے ہی اس لیے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں، جیسے ہی متوجہ ہوں گا سنسیریٹی کے ساتھ، اللہ کا کلیم ہے میں تمہارے سارے گناہ پچھلے معاف کر دوں گا، بلکہ ان کو نیکی میں بدل دوں گا۔ اس لیے ہم میں سے وہ جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھیں، اب ہم کو احساس ہوا کہ نماز پڑھنی چاہیے، اگر ہم آج سے وہ نماز شروع کر دیں گے تو اللہ پچھلی نمازوں کو، ساری کی ساری نمازوں کو معاف کر دے گا۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتا ہوں، بڑی فیورٹ میری صورت ہے سورہ فرقان۔ اس میں اللہ نے میں تو نماز کی بات کر رہا ہوں نا، 3 ایسے جرم بتائے ہیں جو نماز نہ پڑھنے سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیتا ہے۔ ظلم کا مطلب ہے، یعنی میری یہ اینک، میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ اینک یہاں پہننے کے لیے میں اس اینک کو اس طرح کر دوں یا گھمانا شروع کر دوں، آپ کہیں گے یا ادھر رکھ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ ظلم نہ کرو اس کے ساتھ، یا اس کی جگہ یہاں پر ہے یہیں رکھیں۔ تو جو سب سے بڑا ظلم ہے اس کائنات میں وہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیں۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم ہے ہی نہیں کائنات میں، شرک سے بڑا ظلم۔ تو اللہ نے کہا جو شرک کرتا ہے، یعنی حقوق اللہ میں اس نے شرک کیا۔ دوسری چیز کیا ہمارے ارد گرد حقوق العباد، میرے بھائی بہن ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا گناہ ہے انسانوں کی بابت وہ کیا ہو سکتا ہے؟ قتل، یعنی میں کسی کو قتل کر دوں ناحق۔ یہ 2 گناہ اللہ نے بتائے ہیں، اس کے ساتھ ایک بہت ہی سنگین ہے جس کو اللہ نے ملایا ہے، وہ زنا ہے۔ میں اس لیے ذرا ان 2 کو ساتھ ملایا، شرک اور قتل، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن زنا کی بہت عام ہے میڈیا میں بھی، اور اس کی دعوت بہت عام ہے۔ بہرحال اللہ نے زنا کو بھی اس کے ساتھ ملایا، شرک، قتل اور زنا۔ اللہ نے سورہ فرقان میں کہا ہے کہ جو اس کا مرتکب ہوگا، جو یہ کرے گا، اس کو جہنم کے عذاب میں میں ڈالوں گا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اس کو دگنا عذاب ہوگا اور وہ ذلت کا عذاب اس کو ملے گا۔ لیکن اس کے آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو توبہ کرے گا اللہ کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا۔ اللہ نے آگے وجہ بتائی، کیونکہ وہ میرے پاس پلٹ آیا ہے۔ یہ سب سے خوبصورت نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس پلٹ آیا ہے، اس نے حق ادا کر دیا۔
تو لہٰذا میں وہ گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اس میں اگر آپ نماز کو ملائیں گے تو یہ میرا پیغام نماز کے لیے ہے کہ آئیے ہم ایک شعوری زندگی کا آغاز کریں، جس میں جو نمازیں رہ گئیں ہم ہم اللہ سے شرمندہ ہوں۔ یقینی بات ہے، دعا کریں گے، یا اللہ آئی ایم سوری اینڈ ناؤ آئی ریئلائز، میں اب نمازیں ساری پڑھوں گا انشاءاللہ، وہ نمازیں آپ کی ساری صرف معاف نہیں ہوں گی، اس روح سے وہ نیکی میں بدل جائے گی۔ دیکھیں اللہ نے یہ، میں تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، آپ کتنا خوبصورت مقام ہے۔ اور جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے اور نہ اس جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا بغیر کسی حق کے قتل کرتے، اور نہ بدکاری کرتے، زنا بھی نہیں کرتے، اور جو کوئی ان باتوں کا مرتکب ہوگا، جو ان کو کرے گا، وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر وہ جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ یعنی میں نے آج احساس ہوا کہ نمازیں نہیں پڑھی، یا اللہ میں اب پڑھوں گا، اور میں پڑھتا رہا، یہ ہے یعنی یو ہیو ٹو چینج، یو ہیو ٹو شو اللہ کہ میں ایکچولی شرمندہ ہوں، اور آگے آپ نے نمازیں پڑھی، عمل صالح کریں گے تو اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، صرف معاف نہیں کرے گا، برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس کو ہم نے پہچاننا ہے، جس کو ہم نے اپنا بیسٹ فرینڈ بنانا ہے، جس سے ہم نے اپنی دلوں کی باتیں کرنی ہے، دنیا جو بھی کہے۔ رب کائنات اللہ بہت مہربان ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی یہ ہے وہ ساری بات۔ تو آئیے ایک اور جگہ قرآن میں ہے، وہ بڑا میرا فیورٹ مقام ہے، سورہ آل عمران میں، جہاں ایک شخص فحشی کرتا ہے۔ فحشی کہتے ہیں ایک سیکشل ایکٹ کو، فحش ایکٹ مینز ایک سیکشل ایکٹ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یعنی وہ فحشی کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے میں نے غلط کام کیا، وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اس میں اللہ نے ایک بڑا خوبصورت ٹکڑا ڈالا ہے، وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، یعنی اللہ کہتا ہے میرے سوا، یعنی میں نے گناہ کیا، میں اللہ کی طرف پلٹا، یعنی میں صحیح جگہ پلٹا، کسی بت کے سامنے نہیں پلٹا، کسی مزار میں نہیں گیا، کسی بزرگ کے نہیں گیا، کسی اسکالر کی نہیں گیا، میں اللہ کے پاس پلٹا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، میرے علاوہ ہے ہی کون جو گناہ بخشے گا۔ دس از دا بیسٹ پارٹ آف دی قرآن کہ اللہ اون کرتا ہے میرا گناہ، اللہ مجھے اون کرے گا۔ اس پر اللہ کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو لائف سٹائل نہیں بناتی، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی، یعنی میں نے زنا کیا، میں زانی نہیں بن گیا، میں نے کرپشن کی، میں کرپٹ نہیں بن گیا، میں نے رشوت لی، میں راشی نہیں بن گیا، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جذبات سے مغلوب ہو گیا، میں نے جلد اصلاح کر لی، اللہ کی طرف پلٹا، لائف سٹائل نہیں بنایا۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو میں جنت میں ڈالوں گا۔ یہ اس آیت ہے، سورہ، یہ آیت 135 136 آل عمران کی ہے۔ آئیے اس بیوٹیفل جو رمضان ایک موقع ملتا ہے جس میں ہم بہرحال مینٹلی فزیکلی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھی ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور آئندہ انشاءاللہ ان نمازوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دوست میرے اوپر مجھے کہتے ہیں، مثلا میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے نمازیں شروع کی ہیں یا کرنی ہیں، کہ آپ نے فرض نماز سے شروع کریں، آپ یعنی 2 فرض، فجر کے 4 فرض، ظہر 4، عصر 3، مغرب 4، عشاء، یہ فرض نماز ہیں۔ اگر ہم نے یہ فرض نماز پڑھ لی فرض نماز، ہم نے گویا کہ اللہ کا حق ادا کر دیا، جیسا وہ چاہتا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اس کے اوپر جو ایڈ آنز ہیں، جو نفل ہیں، جو حضور علیہ السلام پڑھتے تھے، اس پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ 12 نفل پڑھے گا، یعنی 2 فجر سے پہلے وہ نفل ہیں، اور 4 ظہر سے پہلے، اور 2 اس کے بعد، مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے 4 فرض کے بعد 2، یہ 12 ہیں۔ جو یہ پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کو گھر دے گا۔ تو آئیے ہم نماز کا اہتمام کریں،
کم سے کم ہم فرض نماز ضرور پڑھیں، اس کو ہم مس نہ کریں۔ فرض نماز انتہائی آسان ہے۔ ہم نے صرف اللہ سے ایک بار اپنے آپ کو کہنا ہے، یا اللہ میں چاہتا ہوں، میں نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے تیرے لیے نماز پڑھنے کا۔ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں، اگر ہم نے دل سے اللہ سے کسی یہ چاہا نماز پڑھنا، وہ نماز پڑھنا ہمارے لیے انتہائی آسان کر دے گا۔ اور فرض نماز it takes less than 5 minutes۔ السلام علیکم۔